میں نے جوش و خیز میں ایک بار پھر اپنے بازوؤں کو رسیوں سے آزاد کروانے کی تگ و دو شروع کر دی۔ جتنا میں زور لگا سکتا تھا میں نے لگا لیا۔ زور لگانے کے باعث میرا تنفس بھی غیر معتدل ہو گیا تھا، لیکن رسیاں نہ ٹوٹیں اور نہ ہی ڈھیلی ہوئیں۔ اگر رسیاں ڈھیلی بھی ہو جاتیں تو میں جیسے تیسے کر کے اپنے ہاتھ آزاد کروا لیتا۔ اس کے بعد پیروں کی رسیاں کھولنے میں دقت نہ ہوتی۔ اوپر قدموں کی آوازیں سنائی دیتی رہیں، پھر یکدم خاموشی چھا گئی، یوں جیسے دو فریقوں میں جنگ کے بعد اچانک خاموشی ہو جاتی ہے۔ میں منتظر تھا کہ کوئی تہہ خانے میں آئے گا اور مجھے آزادی دلائے گا یا پھر آ کر مار دے گا، لیکن کافی دیر گزر گئی، تہہ خانے میں کوئی نہ آیا تو مایوسی نے میرے دماغ اور دل کا احاطہ کر لیا۔ مسلسل بندے رہنے اور بھوکا پیاسا رہنے کے باعث میری حالت خراب ہونا شروع ہو چکی تھی۔ حلق سوکھ چکا تھا اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے حلق میں کانٹے اگے ہوئے ہوں۔ مجھے بندھے ہوئے اور بھوکا پیاسا رہتے ہوئے غالباً 24 گھنٹوں سے زیادہ ہو چکے تھے۔ اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، چاند کا رخ شاید دوسری طرف تھا، کیونکہ اس کی مدھم اور نیلگوں روشنی بھی کھڑکی کے راستے تہہ خانے میں نہیں آ رہی تھی۔ البتہ میرا خون چوسنے اور مجھے بے چین کرنے کے لیے مچھر آ چکے تھے۔ مچھروں کو تو کوسنا فضول تھا کیونکہ ان کا تو کام ہی یہی تھا۔ آج رات پھر مجھے مچھروں کے کاٹنے کے باعث جاگ کر گزارنا پڑی۔ معلوم نہیں میں صبح تک زندہ بھی رہ سکوں گا یا نہیں۔ میرے قاتل مچھر ہی ہوں گے۔ وقت گزرتا رہا اور میری حالت خراب ہوتی گئی۔ میں مسلسل چیخ بھی رہا تھا، کسی کو اس اذیت سے نجات دلانے کے لیے بلا رہا تھا۔ میری آواز تہہ خانے کی زینت تو بن رہی تھی، لیکن اوپر موجود سب غالباً بہرے ہو چکے تھے۔ کسی کو مجھ پر رحم نہیں آیا، نہ اوپر موجود لوگوں کو اور نہ ہی مچھروں کو۔ میری حالت خراب ہو چکی تھی اور میرے حواس میرا ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے۔ مجھے مچھروں کا ظلم برداشت کرتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ تہہ خانے کے اوپر ایک بار پھر بھگدڑ سی مچ گئی۔ یوں محسوس ہوا جیسے غول بیابانی نے دوبارہ حملہ کر دیا ہو، ساتھ ہی فائرنگ کا بھی زبردست تبادلہ ہوا۔ کچھ دیر کے بعد پھر موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور میرے دماغ پر تاریکی نے غلبہ پا لیا۔ مجھے ہوش آیا تو میں چند لمحے چھت کو گھورتا رہا۔ چھت پر سفید رنگ کا پینٹ کیا گیا تھا اور ایک پنکھا لٹک رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے چہرے، گردن، یہاں تک کہ بازوؤں اور ٹانگوں پر پٹیاں بدی ہوئی ہیں۔ میں نے دائیں طرف گردن موڑی۔ میرا خیال تھا کہ شاید میں اسی تہہ خانے میں کرسی کے ساتھ بندھا ہوں، لیکن وہ تہہ خانہ نہیں تھا اور نہ ہی میں بندھا ہوا تھا۔ وہ ایک کشادہ اور ہسپتال کا کمرہ دکھائی دیا۔ میں سنگل بیڈ پر دراز تھا۔ میرے دائیں طرف ایک میز تھی جس پر دوائیاں، پانی کا جگ اور گلاس پڑا تھا۔ دائیں طرف لوہے کا سٹینڈ تھا جس پر گلوکوز کی بوتل لگی تھی اور ایک سوئی میرے ہاتھ کی پشت میں پیوست تھی۔ کمرے میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ دروازہ بھی بند تھا۔ میں کہاں تھا؟ کس نے یہاں پہنچایا؟ کتنے دنوں سے تھا؟ یہ سب سوالات میرے دماغ میں کسمسا رہے تھے۔ مچھروں کے کاٹنے کے باعث میرے جسم میں اب وہ تکلیف نہیں تھی جیسی تہہ خانے میں بندے ہونے کی وجہ سے تھی۔ میں نے گلوکوز کی بوتل کی طرف دیکھا تو قطرہ قطرہ میرے وجود میں سرایت کر رہا تھا۔ میں نے تہہ خانے میں خود پر گزرنے والی اذیت کے بارے میں سوچا تو میرے جسم میں پھریری سی دوڑ گئی۔ میں جب بھی ان راتوں کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنے اذیت ناک لمحے میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں سوچوں میں گم تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت نرس اندر داخل ہوئی۔ وہ درمیانی قامت کی گندمی رنگت والی عورت تھی جس کے سر کے بال بیبی کٹ میں بمشکل اس کے کندھوں تک پہنچ رہے تھے۔ متناسب جسامت کے ساتھ اس کے چہرے کے اچھے نقوش سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ عورت جوانی میں خاصی خوبصورت اور خوش شکل رہی ہوگی۔ بھگوان کا شکر ہے کہ تمہیں ہوش آ گیا، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولی۔ میں ڈاکٹر رگھو کو اطلاع کر دیتی ہوں۔ نرس وہ جانے لگی تو میں نے نکاہت زدہ آواز میں پوچھا۔ دروازے کی طرف بڑھتی ہوئی نرس رکی اور مڑ کر دیکھنے لگی، پھر وہ آہستہ روی سے چلتی ہوئی میرے قریب آ گئی۔ ہاں بولو، کیا کہنا ہے؟ اس نے استفہامیہ لہجے میں کہا۔ میں کتنے دن بے ہوش رہا؟ میں نے پوچھا۔ 2 دن، نرس نے جواباً کہا تو میں حیران رہ گیا۔ 2 دن؟ میں نے حیرت سے دہرایا۔ جب تم یہاں لائے گئے تھے تو تمہاری حالت بہت خراب تھی، نرس نے مجھے آگاہی دی۔ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ مڑ کر جانے لگی تو میں نے دوبارہ اسے آواز دی، نرس پلیز 1 منٹ میری بات تو سنو۔ وہ پھر بیڈ کے قریب آ کر کھڑی ہوئی اور خوشگوار لہجے میں بولی، ہاں کہو، اب کیا پوچھنا ہے؟ مجھے یہاں ہسپتال کون لایا؟ میں نہیں جانتی، کیونکہ جب تمہیں یہاں لایا گیا تھا تو میری ڈیوٹی نہیں تھی، اس نے کہا۔ البتہ ڈاکٹر رگھو جانکاری رکھتے ہیں، میں انہیں تمہارے ہوش میں آنے کی اطلاع دینے جا رہی ہوں۔ اور کچھ پوچھنا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں سوچ میں ڈوب گیا۔ میں 2 دن ہسپتال میں عالم بے ہوشی میں رہا تھا۔ جس نے بھی مجھے تہہ خانے سے نکال کر ہسپتال پہنچایا تھا وہ یقیناً میرا خیر خواہ ہی تھا۔ باقی کی باتیں مجھے ڈاکٹر رگھو سے معلوم ہو سکتی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ڈاکٹر رگھو بھی آ گیا۔ اس ڈاکٹر کی عمر 30 سے اوپر ہی تھی، رنگت گندمی، کلین شیو اور سر کے بال گھنگریالے۔ ہیلو ینگ مین، ڈاکٹر رگھو پرکاش زیر لب مسکراتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوا۔ کیسی طبیعت ہے؟
میں ٹھیک ہوں ڈاکٹر، میں نے جواباً مسکرانے کی صحیح کی۔ گڈ ڈاکٹر، میں نے نکاہت زدہ لہجے میں کہا، مجھے ہسپتال کون لایا تھا؟ مسٹر ہاروے کے آدمی تمہیں ہسپتال لائے تھے، ڈاکٹر رگھو پرکاش نے جواباً کہا۔ تمہاری حالت بہت خراب تھی، مچھروں کے کاٹنے کے باعث تمہارا چہرہ، گردن، ہاتھ اور ٹانگیں سوج سوج کر سرخ ہو گئی تھیں۔ ہاروے کا نام سنتے ہی میرے وجود میں طمانینت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے ٹھنڈی سانس اپنے اندر انڈیلی اور لمحاتی توقف کے بعد ڈاکٹر رگھو کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا ہاروے صاحب یا ان کا کوئی آدمی ہے؟ ہاروے صاحب تو موجود نہیں، البتہ ان کے آدمی موجود ہیں۔ لیکن ہاروے نے اپنے کسی بھی آدمی کو تم سے ملنے سے منع کیا ہے، ڈاکٹر رگھو نے نرم لہجے میں کہا۔ میں نے ہاروے صاحب کو تمہارے ہوش میں آنے کی اطلاع کر دی ہے، شاید وہ آ رہے ہیں۔ تھینک یو ڈاکٹر، میں نے ممنونیت سے کہا تو ڈاکٹر رگھو نے سر کو جنبش دے کر سر ہلایا۔ ڈاکٹر رگھو اور نرس کے جانے کے بعد میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری مدد کے لیے ہاروے کو بھیج دیا تھا۔ 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ ہاروے صاحب آ گئے۔ انہیں دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی، وہ بھی مجھے دیکھ کر مطمئن اور خوش تھے۔ حال احوال پوچھنے کے بعد انہوں نے ایک کرسی گھسیٹ کر بیڈ کے پاس رکھی اور بیٹھ گئے۔ شکریہ ہاروے صاحب، آپ نے میری جان بچائی، میں نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، ورنہ مچھروں نے تو کاٹ کاٹ کر میرا حشر نشر کر دیا تھا۔ ہاروے صاحب زیر لب مسکرائے اور افسوس بھرے لہجے میں گویا ہوا، مسٹر مورس، میں شرمندہ ہوں کہ یہ سب میرے آدمی کی وجہ سے ہوا۔ اگر وہ غداری نہ کرتا تو تم اس حالت تک نہ پہنچتے۔ میں ان کی بات سن کر چونکا، گویا میرا خدشہ درست ثابت ہوا تھا کہ میرے اغوا میں رینڈم ملوث تھا۔ تاہم میں نے دریافت کیا، کیا رینڈم غداری کا مرتکب ہوا؟ ہاروے صاحب نے اس بات میں سر ہلایا اور گمبھیر لہجے میں بولے، ہاں، رینڈم نے غداری کی تھی۔ اندرون خانہ وہ رتن کمار کے رائٹ ہینڈ دیپک کے ساتھ ملا تھا۔ اس نے تمہارے بارے میں دیپک کو بتایا تو اس نے تمہیں بے ہوش کرنے کا کہا۔ رینڈم نے تمہاری چائے میں بے ہوشی کی دوا ملا دی تھی۔ تمہارے بے ہوش ہوتے ہی دیپک کے آدمی آئے اور تمہیں لے گئے۔ انہوں نے تمہیں کافی دور ایک عمارت کے تہہ خانے میں رکھ دیا۔ دیپک تمہیں مارنا چاہتا تھا لیکن رتن کمار نے اسے منع کر دیا تھا۔ رتن کمار تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہتا تھا۔ خیر، مجھے جیسے ہی اطلاع ملی، میرے حکم پر میرے آدمیوں نے رینڈم کو پکڑ لیا اور اسی کے ذریعے میں اس عمارت تک پہنچا۔ ساری تفصیل سنتے وقت جیسے ہی رتن کمار کا نام آیا تو میرے وجود میں نفرت اور غصے کی ملی جلی لہر دوڑتی چلی گئی۔ تمہارے لیے 2 خوشخبریاں ہیں، اچانک ہاروے صاحب نے کہا تو میں نے بے اختیار چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر خوشکن مسکراہٹ رقصاں تھی۔ کیسی خوشخبریاں؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ہاروے صاحب نے ایک طویل سانس لی، لمحاتی توقف اختیار کیا۔ وہ میرے تجسس کو اور بڑھا رہے تھے اور میں سننے کو بے چین تھا۔ اس وقت میرا پورا وجود سامع بن گیا تھا۔ نمبر 1، اتنا کہہ کر ہاروے صاحب لمحہ بھر کو رکے، چہرے پر بدستور مسکراہٹ نمایاں تھی۔ دیپک مارا گیا ہے۔ یہ تو بہت ہی اچھا ہوا، میں نے سکون کی سانس لی۔ دوسری خوشخبری؟ وہ تمہارے لیے بہت انٹرسٹنگ ہے، ہاروے صاحب نے کہا، لیکن اب میں تمہارے صبر کا مزید امتحان نہیں لوں گا۔ دوسری خوشخبری یہ ہے کہ رتن کمار نہ صرف پکڑا گیا ہے بلکہ اس وقت وہ میری کسٹڈی میں ہے۔ کیا؟ یہ خوشخبری ہی ایسی تھی کہ میں بیڈ پر پڑے پڑے یوں اچھل پڑا جیسے اسپرنگوں نے یکدم نمودار ہو کر مجھے اچھال دیا ہو۔ میں کئی لمحات تک غیر یقینی نظروں سے ہاروے صاحب کو دیکھتا رہ گیا۔ خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا۔ میری کیفیت سے محظوظ ہوتے ہوئے اچانک ہاروے صاحب نے ایک بلند کہکہا لگایا۔ ان کے کہکہا لگانے پر میں بھی مسکرا دیا۔ واقعی یہ میرے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی۔ وہ منوش جس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے میں مارا پھر رہا تھا، وہ ہاروے صاحب کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ میں ساری بات سننے کے لیے بے چین تھا اور ہاروے صاحب سمجھ گئے تھے، تبھی وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، میں جانتا ہوں تم پوری بات سننے کے لیے بے چین ہوگے، لیکن ابھی نہیں۔ تم ٹھیک ہو جاؤ، پھر میں تمہیں ساری کہانی سناؤں گا اور تمہیں رتن کمار کو اس کے انجام تک پہنچانے کا موقع بھی دوں گا۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد ہاروے صاحب وہاں سے واپس چلے گئے اور میں ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ رتن کمار کو پکڑے جانے کی خوشی ہی ایسی تھی کہ میرے وجود میں بجلی سی بھر گئی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اڑ کر اس روح سیاہی انسان کے پاس پہنچ جاؤں اور اسے اتنی اذیت ناک موت ماروں کہ وہ نمونہ عبرت بن جائے۔ میرے شب و روز ہسپتال کے کمرے میں گزرنے لگے۔ ایک شفٹ میں وہی خوش شکل نرس ہوتی تھی تو دوسری شفٹ میں ایک نوجوان اور دھان پان سی لڑکی ہوتی تھی۔ وہ لڑکی خشک مزاج سی لگتی تھی کیونکہ وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ معلوم نہیں تھا کہ وہ خوش شکل نرس دن میں ہوتی تھی یا رات میں۔ باہر کیف میں دل ہی دل میں اللہ سے دعا گو تھا کہ وہ مجھے جلد سے جلد ٹھیک کر دے تاکہ میں رتن کمار کو اس کے انجام تک پہنچا کر اپنے کندھوں سے بہت بڑا بوجھ اتار دوں۔ ایک دن خوش شکل نرس کی ڈیوٹی تھی۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا تھا اس کا نام کاجل تھا اور وہ 2 بچوں کی ماں تھی۔ اس کا پتی ٹیلر تھا۔ میرے زخموں کی مرہم پٹی کرتے ہوئے اس نے دریافت کیا، ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ میں نے اسے اجازت دی۔ اس نے لمحاتی توقف اختیار کیا، پھر گویا ہوئی، یہ روزینہ کون ہے؟
میں نے بے اختیار چونک کر اس کی طرف دیکھا، وہ میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی پوری توجہ میری مرہم پٹی کرنے پر تھی۔ میرے دماغ میں چیونٹیاں سی رینگنا شروع ہو گئیں۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے دانستہ ناسمجھی کا مظاہرہ کیا۔ میری نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے، کل جب تم سو رہے تھے تو تم نے سوتے میں یہ نام لیا تھا۔ وہ صراحت سے بولی تو میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ قبل اس کے کہ میں بھی وضاحت میں کچھ کہتا، ڈاکٹر رگھو آ گیا۔ اس طرح بات ٹل گئی اور میں نے شکر کا سانس لیا۔ پھر جب کاجل نے میری مرہم پٹی کر دی تو ڈاکٹر رگھو بھی معمول کا چیک اپ کرنے کے بعد چلا گیا اور کاجل بھی اس کے ساتھ ہی چلی گئی۔ ہاروے صاحب ہر دوسرے تیسرے دن مجھ سے ملنے ہسپتال آتے تھے۔ ہاروے صاحب نے بتایا تھا کہ جس ہسپتال میں یہاں پر ہوں، یہاں پر دیپک کی بہن رادھا اور اس کے گماشتے تو کیا کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ ڈاکٹر رگھو ان کا قابل اعتماد ساتھی تھا۔ علاوہ ازیں ان کے آدمی میری نگرانی پر مامور تھے، 24 گھنٹے ہسپتال میں رہتے تھے۔ بقول ہاروے صاحب رتن کمار اور میری تلاش جاری تھی۔ رتن کمار کے گماشتے پاگل کتوں کی طرح ممبئی کا ایک ایک کونا چھان رہے تھے۔ اخبارات میں اس کی گمشدگی کے حوالے سے نیوز چھپ چکی تھی، ٹی وی پر بھی خبریں چل رہی تھیں۔ چونکہ وہ ایک سماجی کارکن بھی تھا، اس لیے اس کی گمشدگی کی وجہ سے کھلبلی مچ گئی تھی۔ میں جانتا تھا رادھا اپنے بھائی کے قتل پر سیخ پا ہوگی اور اس کا یہی خیال ہوگا کہ رتن کمار کو میں نے اغوا کیا ہے۔ میں پردہ تصور میں رادھا کو عالم بے بسی میں دیکھ سکتا تھا۔ کچھ دنوں تک میری حالت قدرے بہتر ہوئی اور میرے چہرے، بازوؤں، ٹانگوں اور گردن سے پٹیاں اتار دی گئیں۔ میں نے اپنا بغور جائزہ لیا تو جھرجھری لے کر رہ گیا۔ میرے جسم پر سرخ نشانات موجود تھے، البتہ سوجن ختم ہو چکی تھی اور تکلیف بھی جاتی رہی تھی۔ اس کے باوجود مجھے ہسپتال میں انڈر آبزرویشن رہنا تھا تاکہ میں مکمل طور پر صحت یاب ہو جاؤں۔ ایک ہفتہ مزید ہسپتال میں رہنے کے بعد مجھے ڈسچارج کیا جا رہا تھا تو ہاروے صاحب مجھے خود لینے آئے تھے۔ ہم دونوں کار کی پچھلی نشست پر بیٹھے تھے، جبکہ ہماری کار کے پیچھے بھی ایک کار تھی جس میں ہاروے صاحب کے مسلح آدمی تھے۔ ہاروے صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ انہیں اطلاع ملی تھی کہ گھوشال شرما نامی آدمی کے گماشتے مجھے تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ انہوں نے ہسپتالوں میں بھی چیکنگ کی تھی۔ یہ سن کر میں چونکا، یہ گھوشال شرما کون ہے؟ میں نے ہاروے صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ میں نہیں جانتا اسے، ہاروے صاحب نے جواباً کہا۔ میرے آدمی اس کے بارے میں جانکاری کر رہے ہیں، جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون ہے اور تمہیں کیوں تلاش کر رہا ہے۔ ویسے میرے خیال کے مطابق اس کا رتن کمار سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے، شاید وہ بھی رتن کمار کا رائٹ ہینڈ ہو۔ میں نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ ہاں، ہو سکتا ہے۔ پھر ہمارے درمیان خاموشی کا طویل وقفہ آ گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد کار ایک بڑے سے گیٹ کے سامنے رکی تو میں خیالات کی دنیا سے باہر نکل آیا۔ عمارت کی دیواریں کافی بلند تھیں اور ان پر خاردار تاریں لگائی گئی تھیں۔ لمحہ بھر کے بعد گیٹ کھل گیا اور ڈرائیور نے کار آگے بڑھائی اور سامنے دکھائی دینے والے پورچ میں کار روک دی۔ ہم نیچے اترے۔ وہ کافی بڑی عمارت تھی جس کی ایک سائڈ پر وسیع لان پھیلا ہوا تھا۔ ایک مالی پودوں کو پانی دینے میں مصروف تھا۔ میں ہاروے صاحب کی میت میں چلتا ہوا سامان آرائش سے مزین ڈرائنگ روم میں پہنچا۔ بیٹھو، ہاروے صاحب نے ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا تو میں بھی جھجکتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا یہ آپ کا گھر ہے؟ میں نے ڈرائنگ روم کا جائزہ لیتے ہوئے دریافت کیا۔ ہاں، ہاروے صاحب نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواباً کہا۔ یوں سمجھ لو کہ یہ میرا ایک خفیہ ٹھکانہ ہے، اس کے بارے میں میری بیوی کو بھی معلوم نہیں۔ کیا رتن کمار بھی یہی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاروے صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ صاف لگ رہا ہے تم رتن کمار سے ملنے کے لیے بے چین ہو۔ تبھی ہاروے صاحب نے سلسلہ کلام جوڑا۔ رتن کمار یہیں تہہ خانے میں ہے، وہ جتنا مرضی زور لگا لے میری کسٹڈی سے نہیں نکل سکتا۔ وہ تمہارا دشمن ہونے کے ساتھ ساتھ میرا بھی دشمن ہے۔ اس نے مجھے اربوں ڈالرز کا نقصان پہنچایا ہے۔ میں چاہتا تو اسے مار سکتا تھا، لیکن مجھے تمہارا خیال تھا کیونکہ تم اسے اپنے ہاتھوں مارنا چاہتے ہو، اس لیے میں رک گیا، ورنہ اخبارات اس کے قتل کے حوالے سے بھرے پڑے ہوتے۔ تھوڑی دیر میں ایک ملازم ٹرے اٹھائے اندر آ گیا۔ ٹرے پر چائے سے بھرے کپ پڑے تھے۔ وہ اینگلو انڈین نہیں تھا لیکن تھا کرسچن، کیونکہ اس نے اپنے گلے میں عیسائیوں کا مخصوص نشان پہنا ہوا تھا اور میں نے وہ نشان دیکھ کر ہی اندازہ لگایا تھا کہ وہ کرسچن ہے۔ اس نے ایک ایک کپ ہم دونوں کے سامنے میز پر رکھا اور جانے لگا تو ہاروے صاحب نے اسے پوچھا، کھانا تیار ہونے میں کتنی دیر ہے؟ سر، کھانا تیار ہے، ملازم نے جواب دیا۔ جب آپ کہیں گے میں لگا دوں گا۔ ٹھیک ہے۔ ملازم واپس چلا گیا۔ ہاروے صاحب نے کپ اٹھایا۔ بس تھوڑا صبر کر لو، میں تمہیں اسے مارنے کے لیے بھرپور موقع دوں گا، چائے پیو۔ میرے پوچھنے پر ہاروے صاحب نے مجھے پوری کہانی سنا دی کہ رتن کمار ان کے ہتھے کیسے لگا۔ اس کا لبے لباب یہ تھا کہ جیسے پتہ چل گیا تھا کہ رینڈم غدار تھا اور وہ دیپک کے لیے بھی کام کرتا تھا، اس نے دیپک کو بتایا کہ وہ جس بندے کی تلاش میں ہے وہ اس کے ساتھ رہ رہا ہے۔ چنانچہ دیپک نے منصوبہ بنایا اور رینڈم سے کہا کہ وہ مجھے بے ہوش کر کے اسے اطلاع کر دے۔ وہ عمارت کے قریب ہی موجود ہوں گے۔ جب میں بے ہوش ہو جاؤں گا تو وہ کوٹھی پر ہلہ بول دیں گے
ہلکی پھلکی فائرنگ ہوئی تھی اور دیپک کے گماشتے مجھے اٹھا کر خفیہ ٹھکانے پر لے گئے۔ رینڈم نے خود کو معمولی سا زخمی کر لیا۔ اس نے ہاروے صاحب کو یہی بتایا کہ چند نامعلوم لوگوں نے کوٹھی پر ہلہ بول دیا تھا۔ وہ فائرنگ کر کے مورس کو لے گئے، لیکن ہاروے صاحب نے اس کی باتوں پر یقین نہ کیا۔ وہ بڑا سخت جان واقعہ ہوا۔ تشدد کے باوجود وہ زبان کھولنے پر آمادہ نہیں ہوا تھا۔ آخرکار جب ہاروے صاحب نے اس کی پیشانی پر ریوالور رکھا تو تب موت کے خوف سے اس نے سب کچھ بتا دیا۔ ساتھ ہی اس نے اس ٹھکانے کی نشاندہی کر دی جہاں مجھے قید رکھا گیا تھا۔ یوں ہاروے صاحب نے اپنے آدمیوں کے ساتھ اس عمارت پر ہلہ بول دیا۔ جس وقت انہوں نے عمارت پر ہلہ بولا تھا اس وقت اتفاق سے رتن کمار اور دیپک بھی پہنچ چکے تھے۔ زبردست فائرنگ اور مارکے کے بعد دیپک تو مارا گیا، جبکہ رتن کمار فرار ہونے کی کوشش کے دوران پکڑا گیا۔ پھر وہ اسے اپنے خفیہ ٹھکانے پر لے آئے تھے اور تہہ خانے میں قید کر دیا تھا۔ ساری تفصیل سننے کے بعد میرے وجود میں اطمینان کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ رتن کمار مجھے مارنے آیا تھا لیکن خود ہی پھنس گیا تھا۔ اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ وہ دامے جال میں پھنس جائے گا۔ وہ جو خود کو بہت بڑی شے سمجھتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ کوئی اس تک نہیں پہنچ سکے گا۔ وہ ایک سماجی کارکن بن کر لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتا رہے گا اور اپنے مذموم مقاصد پورا کرتا رہے گا، لیکن شاید وہ یہ بھول گیا تھا کہ ایک بہت بڑی طاقت بھی موجود ہے جس کے آگے طاقتور سے طاقتور منش کی بھی نہیں چل سکتی، اور ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اس کے بعد ہاروے صاحب نے کھانا لگانے کا آرڈر دیا اور پھر ہم کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ کھانا بہت عمدہ اور لذیذ تھا۔ میں نے بڑی رغبت سے پیٹ بھر کر کھایا تھا۔ ہسپتال کے پھیکے کھانے کھا کھا کر میرا دل اوب چکا تھا۔ کافی دنوں کے بعد لذیذ کھانا میسر آیا تھا۔ رات کے 8:30 بج رہے تھے۔ کافی کا دور چلا۔ اس کے بعد ہاروے صاحب نے میری بے چینی بھانپتے ہوئے زیر لب مسکرا کر کہا، میرا خیال ہے اب تمہاری بے چینی ختم کر دی جائے۔ میں بھی مسکرا دیا۔ میں ہاروے صاحب کی میت میں چلتا ہوا ایک تہہ خانے پہنچ گیا۔ وہ تہہ خانہ سائنسی انداز میں بنایا گیا تھا، کافی وسیع و عریض تھا۔ وسط میں لوہے کا ایک بہت بڑا پنجرا پڑا تھا جس کے اندر رتن کمار مقید تھا۔ ہم دونوں پنجرے کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے۔ رتن کمار کو دیکھ کر میرے خون نے جوش مارا تھا، لیکن میں ضبط کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ رتن کمار ٹانگے پسارے فرش پر پنجرے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، لیکن جب اس نے آہٹیں سنی تو اس نے سست روی سے سر اٹھا کر ہمیں دیکھا۔ اس کی حالت بے حد خستہ تھی۔ وہ نڈھالی کیفیت میں تھا اور اس کے چہرے، گردن، ہاتھوں پر سرخ نشانات تھے۔ یہ سب کچھ مچھروں کا کمال تھا۔ مچھروں نے کاٹ کاٹ کر اس کا کھانا خراب کر دیا تھا۔ یہ ہے رتن کمار، ہاروے صاحب نے گہری خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا۔ اس کی حالت دیکھ رہے ہو؟ میری بھی ایسی ہی حالت ہوئی تھی۔ جواباً میں نے رتن کمار کو غصیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ رتن کمار کی آنکھوں میں بھی نفرت کی پرچھائیاں تھیں۔ وہ اٹھ کر سلاخوں کے پاس آیا اور سلاخوں کو پکڑ کر زور سے جھنجھوڑنے لگا۔ تم دونوں کتے کی موت مرو گے، وہ سانپ کی پھنکار سے مشابہ آواز میں بولا۔ رسی جل گئی مگر بل نہیں گئے۔ ہاروے صاحب نے طنزیہ لہجے میں تبصرہ کیا۔ آپ نے اسے زندہ کیوں رکھا ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ اس ناسور کا جتنی جلدی خاتمہ ہو جائے اتنی ہی انسانیت کے لیے فائدہ ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو مورس، ہاروے صاحب نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ اس نے جو سلوک تمہارے ساتھ کیا تھا، میں پہلے اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے اسے پنجرے میں قید کر دیا۔ دوسری بات، اس نے میرے کلب کو آگ لگوائی تھی، میرا بزنس تباہ کیا ہے، مجھے سڑک پر لا کھڑا کیا۔ میں نے اس سے اپنا نقصان پورا کروانا ہے۔ کیسے؟ میں نے استفسار کیا۔ میں نے تو اسے آفر کر دی ہے، ہاروے صاحب گمبھیر لہجے میں بولے۔ یہ اپنا ہوٹل میرے نام کر دے، پھر میں اسے زندہ چھوڑ دوں گا۔ میرے وجود میں سرسراہٹ کی ایک لہر دوڑی اور میں اندر ہی اندر چونک پڑا۔ ساتھ ہی میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ کہیں ہاروے صاحب میرے ساتھ ڈبل گیم تو نہیں کھیل رہے۔ یکا یک انہیں اپنے نقصان کی پڑ گئی اور انہوں نے رتن کمار کو آفر بھی کر دی۔ میرے دماغ میں کئی سوالات کسمس آئے، تاہم میں نے اس وقت خاموش رہنے میں ہی مصلحت سمجھی۔ میں کبھی اپنا ہوٹل تمہارے نام نہیں کروں گا۔ اچانک رتن کمار گرج کر بولا، یاد رکھو، گھوشال شرما تم دونوں کو نرک میں پہنچا کر رہے گا، تم مجھ سے زیادہ دیر بچ نہیں سکو گے۔ ہاروے صاحب نے استہزائیہ انداز میں ہنکارا بھرا اور بولے، چڈے کو بھی میں دیکھ لوں گا، لیکن اس سے پہلے ہی تم بھوکے پیاسے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جہنم واصل ہو چکے ہوگے۔ ابھی تمہارے پاس وقت ہے اور میری آفر برقرار، میں کل پھر آؤں گا۔ میرا پھر بھی انکار ہوگا، رتن کمار نخوت سے بولا۔ چلو مورس، ہاروے صاحب نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے مجھ سے کہا اور میں ان کے پیچھے چلتا ہوا تہہ خانے کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ عقب سے رتن کمار کی چیخنے کی آوازوں سے تہہ خانہ گونج اٹھا۔ ہاروے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم مرنے کے بعد بھی یاد رکھو گے۔ ڈرائنگ روم میں پہنچ کر ہاروے صاحب میرے مقابل کھڑے ہوتے ہوئے بولے، مورس، میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم کیا سوچ رہے ہو۔ آپ نے اگر اسے آفر کی ہے تو اس کی کوئی خاص وجہ ہوگی، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔
ہاں وہی وجہ ہے جو ابھی بتا چکا ہوں، ہاروے صاحب نے جواباً کہا۔ بس ایک بار وہ اپنا ہوٹل میرے نام کر دے، اس کے بعد میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا، پھر تم اس کے ساتھ جیسا چاہو سلوک کرنا، میں مداخلت نہیں کروں گا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کئی پہلوؤں کا بغور اور ہوش و حواس میں جائزہ لیا۔ پورا انڈیا ان کی آپس کی دشمنی سے واقف ہو چکا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے پر الزامات لگائے تھے۔ ہاروے صاحب نے اخباری بیان میں کہا تھا کہ ان کے کلب کو رتن کمار نے آگ لگوائی ہے، جبکہ رتن کمار نے اس الزام سے سراسر انکار کیا تھا۔ میرے دماغ میں یہ کلبلا رہا تھا کہ اگر رتن کمار اپنا ہوٹل ہاروے صاحب کے نام کر بھی دے تو کیسے کرے؟ اس کام کے لیے اسے منظر عام پر آنا پڑے گا۔ ظاہری سی بات تھی، اگر رتن کمار منظر عام پر آ گیا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ میں جس مقصد کے لیے انڈیا آیا تھا وہ ادھورا رہ جائے گا۔ اس لیے ہاروے صاحب کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں الجھن میں مبتلا ہو گیا۔ تاہم میں نے اپنے تحفظات اور خدشات ان کے سامنے رکھے تو انہوں نے میرا کندھا تھپ تھپایا اور مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی ایک صوفے پر بیٹھ گئے۔ تمہارے خدشات اور تحفظات بالکل درست ہیں مورس، ہاروے صاحب نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ میں نے ان تمام پہلوؤں پر اچھی طرح غور کیا ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس کام کے لیے مجھے انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ میری ذرا سی لغزش میرے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ میں ایک ایسے شخص کی تلاش میں ہوں جس کی شکل رتن کمار سے ملتی جلتی ہو۔ باقی میں اس آدمی کے چہرے کی پلاسٹک سرجری کروا دوں گا۔ وہ آدمی منظر عام پر آئے گا اور خود کو رتن کمار کہے گا۔ وہ اخباری بیان بھی دے گا کہ اس نے اپنا ہوٹل مجھے بیچ دیا ہے۔ اس طرح سب یہی سمجھیں گے کہ رتن کمار نے بغیر کسی دباؤ کے ہوٹل مجھے بیچ دیا۔ ہاروے صاحب کا منصوبہ سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد مسز ہاروے کا فون آ گیا اور ہاروے صاحب واپس چلے گئے۔ جاتے وقت انہوں نے اپنے ملازموں کو سختی سے تاکید کی گئی تھی کہ میرا خصوصی خیال رکھا جائے اور کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ برتی جائے۔ میں ایک ملازم کی میت میں چلتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرے میں پہنچ کر میں سب سے پہلے شاور لے کر فریش ہو گیا۔ ہاروے صاحب کی طاقت میں نے دیکھ لی تھی۔ وہ بھی رتن کمار کی ٹکر کے بندے تھے۔ اپنا نقصان پورا کرنے کے لیے وہ رتن کمار کا ہم شکل تلاش کر رہے تھے۔ انہوں نے کافی دور کی سوچی تھی۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ رتن کمار اتنی آسانی سے ہاروے صاحب کی بات مان لے گا۔ ہاروے صاحب اگر شیر تھے تو رتن کمار سوا شیر۔ 2-3 دن مزید گزر گئے۔ تیسرے دن ہاروے صاحب آ گئے۔ وہ سیدھا تہہ خانے میں گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ جانا چاہتا تھا لیکن انہوں نے مجھے روک دیا۔ ان کی واپسی 10 منٹ کے بعد ہو گئی۔ وہ بہت سنجیدہ تھے۔ ان کے چہرے کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ وہ جس مقصد کے لیے رتن کمار کے پاس گئے تھے وہ پورا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے ملازم کو کافی لانے کی ہدایت کی۔ پھر ہم دونوں ہی ڈرائنگ روم میں صوفوں پر بیٹھ گئے۔ میں نے ہاروے صاحب سے پوچھا کہ کیا رتن کمار مان گیا؟ ہاروے صاحب نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اپنا ہوٹل میرے نام کرنے پر تیار ہی نہیں ہو رہا، پھر کیا کریں گے؟ کرنا کیا ہے، میں اسے اس وقت تک قید رکھوں گا جب تک وہ ہوٹل میرے نام نہیں کر دیتا۔ ہاروے صاحب نے سنجیدہ لہجے میں کہا، لیکن تم فکر مت کرو، وہ تمہارا ہی شکار ہے اور اس کا شکار تم ہی کرو گے۔ بس کسی طرح میرا مقصد پورا ہو جائے۔ گھوشال شرما کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ مجھے گھوشال شرما کا خیال آیا تو میں نے پوچھا۔ نہیں، ہاروے صاحب نے نفی میں سر ہلایا، لیکن بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ ہم باتیں کرنے میں مصروف تھے کہ ملازم ٹرے اٹھائے ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ ٹرے پر کافی سے بھرے 2 کپ رکھے تھے۔ اس نے ایک ایک کپ ہم دونوں کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا کافی دیر تک گھوشال شرما کے بارے میں سوچتا رہا۔ آخر وہ کون تھا؟ اس کا رتن کمار سے کیا تعلق تھا؟ میں وہ دن گن گن کر گزار رہا تھا۔ ہاروے صاحب ہر روز وہاں آتے تھے لیکن رتن کمار اپنی ہٹ دھرمی پر قائم تھا۔ میرا پیمانہ صبر چھلکتا جا رہا تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے ملازم کی نگرانی کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے سوچا کہ جب وہ رتن کمار کو کھانا دینے کے لیے جائے گا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے پہنچ جاؤں گا۔ چنانچہ میں نے ملازم کی نگرانی شروع کر دی۔ اس وقت شام ہو رہی تھی اور ظاہری بات تھی کہ ملازم نے رتن کمار کو کھانا دینے جانا تھا، اس لیے میں اس پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا۔ وقت گزرتا رہا لیکن وہ رتن کمار کو رات کا کھانا دینے کے لیے تہہ خانے میں نہیں گیا۔ مجھے حیرت کے ساتھ ساتھ پریشانی بھی ہوئی۔ نہ جانے کیوں میری چھٹی حس نے مجھے خبردار کرنا شروع کر دیا تھا کہ کچھ ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے۔ تاہم میں نے اس سلسلے میں ملازم سے کوئی بات نہ کی۔ میں اسے کسی قسم کے شک میں نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا۔ رات کے 10 بج گئے لیکن ملازم رتن کمار کو کھانا دینے نہ گیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں لان میں ٹہل رہا تھا اور رتن کمار کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اچانک میرے دماغ میں ایک خیال آیا تو میں لان سے نکل کر ارادی طور پر اس کمرے کی طرف چل دیا جس میں تہہ خانے کا دروازہ تھا۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے اس دیوار کا اچھی طرح معائنہ کیا جس میں سائنسی انداز میں دروازہ نمودار ہوتا تھا، لیکن مجھے میکینزم کی سمجھ نہ آئی۔ بادل نخواستہ میں واپس کمرے میں جا کر سو گیا۔ صبح جب ملازم مجھے ناشتہ دینے آیا تو میں نے ملازم سے دریافت کیا، کیا رتن کمار کو ناشتہ دے دیا؟ نہیں صاحب۔ کیوں؟ میں چونکا۔ وہ یہاں نہیں ہے صاحب۔
ملازم نے صراحت سے کہا، اس لیے میں نے اسے ناشتہ نہیں دیا۔ ملازم کی بات سن کر میں بے اختیار اچھل پڑا۔ میرے وجود میں سنسناہٹ کی لہر دوڑ گئی۔ اگلے ہی پل میں ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے ہونٹ بھینچتے ہوئے پوچھا، وہ یہاں نہیں ہے؟ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ وضاحت کرو۔ صاحب، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ رتن یہاں یعنی تہہ خانے میں نہیں ہے۔ ملازم نے ایک بار پھر صراحت سے کہا۔ ہاروے صاحب اسے یہاں سے لے گئے تھے۔ کب؟ ہاروے صاحب رتن کمار کو کب تہہ خانے سے لے گئے؟ ملازم جزبز ہوا، پرسوں رات کو۔ میں کہاں تھا؟ آپ سو رہے تھے۔ مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ میں نے مزید دریافت کیا، رات کا کیا وقت تھا؟ یہی کوئی 1 بج رہا تھا۔ ملازم نے سوچتے ہوئے جواب دیا تو میں نے سر ہلاتے ہوئے ہونٹ بھینچ لیے۔ یہ انکشاف میرے لیے حیرت انگیز تھا۔ ہاروے صاحب رتن کمار کو رات کی تاریکی میں تہہ خانے سے نکال کر لے گئے تھے اور مجھے ہوا تک نہیں لگنے دی تھی۔ آخر رات کے وقت رتن کمار کو وہاں سے لے جانے کی کیا وجہ تھی؟ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ مجھے ہاروے صاحب سے اس اقدام کی قطعی توقع نہیں تھی۔ میں مانتا تھا کہ ہاروے صاحب جو بھی کام کرتے تھے اس بارے میں کئی پہلوؤں کا جائزہ لیتے تھے۔ یقیناً رتن کمار کو وہاں سے لے جانا بھی ان کا کوئی خاص مقصد تھا۔ میرے دماغ میں یہ بات بھی آئی تھی کہ ممکن ہے وہ رتن کمار کو وہاں سے اس لیے لے گئے ہوں کہ کہیں میں جوش انتقام میں اسے موت کی نیند نہ سلا دوں۔ لیکن مجھے افسوس اس بات کا تھا کہ کم از کم وہ مجھے اعتماد میں تو لیتے۔ میں ہاروے صاحب کا انتظار کرنے لگا لیکن ہاروے صاحب نہیں آئے۔ میں نے ملازم سے اس کا سیل فون لے کے ہاروے صاحب کو کال کی لیکن شومئی قسمت ان کا سیل فون بند جا رہا تھا۔ آخر کار میں نے ہاروے صاحب کی رہائش گاہ پر جانے کا اصولی فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ اگلے دن میں ناشتہ کرنے کے بعد روانہ ہونے لگا تو ملازم نے حیرت بھرے لہجے میں استفسار کیا، صاحب کہاں؟ ہاروے صاحب کی طرف، میں نے صاف گوئی سے جواباً کہا۔ ملازم ٹھٹک گیا، اس کے چہرے پر پریشانی لہرائی اور وہ 2 قدم چل کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور ملتجی لہجے میں بولا، صاحب آپ نہ جائیں۔ کیوں؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ ہاروے صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ کہیں جانے لگیں تو میں آپ کو روک دوں۔ ملازم نے جھجکتے ہوئے جواز پیش کیا، باہر آپ کے دشمن گھات لگائے بیٹھے ہیں، آپ کسی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں۔ میں نے ملازم کی بات ہوا میں اڑاتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، میں جا رہا ہوں اور اگر ہاروے صاحب کا فون آئے تو تم ان سے کہہ دینا میں ان کی طرف آ رہا ہوں۔ اس کے بعد میں نے ملازم کی کوئی بات نہ سنی۔ حفظ ما تقدم کے طور پر میں نے سر پر کیپ لے لی تھی۔ مجھے ہاروے صاحب کی رہائش گاہ کا پتہ تھا، اس لیے مجھے کوئی دقت پیش نہ ہوئی۔ مین سڑک پر پہنچا تو ایک آٹو رکشہ ملا۔ ٹیکسی کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ میں نے آٹو رکشے میں سفر کرنے کو ترجیح دی۔ میرے پاس حاجی اسلم کے دیے ہوئے پیسے موجود تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد آٹو رکشے نے مجھے ہاروے صاحب کی رہائش گاہ کے قریب پہنچا دیا تھا۔ کرایہ ادا کرنے کے بعد میں قرب و جوار کا غائرانہ نظروں سے دیکھتا ہوا ہاروے صاحب کی رہائش گاہ کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے ہاروے صاحب کے گھر کی بیل بجائی تو تھوڑی دیر بعد اسپیکر میں سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ کون؟ یہ آواز ہاروے صاحب کی مسز کی نہیں تھی، شاید گھر کی ملازمہ تھی۔ میں نے قیاس کیا اور دھیمی آواز میں کہا، میں مورس۔ کون مورس؟ دوسری طرف سے فوراً ہی استفسار کیا گیا، ہاروے صاحب کا دوست۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا تو میں نے دل میں جو آیا کہہ دیا، ڈیڈی تو کل رات سے گھر پر نہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو میں ٹھٹک گیا۔ میں تو اسے ملازمہ سمجھ رہا تھا لیکن وہ ہاروے صاحب کی بیٹی تھی۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ وہ کہاں ہیں؟ میں نے لمحاتی توقف کے دوران سوچ کر پوچھا۔ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ مجھے تو معلوم نہیں کہ ڈیڈی کہاں ہے، اس نے جواباً کہا۔ ان کا فون بھی بند ہے۔ مسز ہاروے ہیں، موم بھی گھر پہ موجود نہیں، ہاروے صاحب کی بیٹی نے بتایا۔ آپ پھر کسی اور وقت آ جائیے گا، اگر ڈیڈی جلدی گھر آ گئے تو میں انہیں آپ کے بارے میں بتا دوں گی۔ میں نے اوکے کہہ کر ہونٹ بھینچ لیے۔ بادل نخواستہ مجھے واپس جانا پڑ گیا۔ میں نے بیل دی تو اسی ملازم نے دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے ستے ہوئے چہرے پر رونق آ گئی۔ میں اندر چلا گیا تو اس نے ذیلی گیٹ بند کیا اور پلٹ کر میرے ساتھ چلتے ہوئے بولا، صاحب ہاروے صاحب ملے؟ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی اور ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتے ہوئے جواباً کہا، نہیں، وہ گھر پر نہیں تھے۔ گاڈ کرے وہ ٹھیک ہو، وہ متفکر لہجے میں بولا تو میں ٹھٹک گیا۔ ملازم بھی رک گیا تھا اور اس کے چہرے پر فکر مندی کے تاثرات تھے۔ کیا کچھ ہوا ہے؟ میں نے ملازم کو پرغور نظروں سے دیکھتے ہوئے دریافت کیا۔ نہیں صاحب، کچھ نہیں ہوا، بس مجھے ہاروے صاحب کی فکر تھی۔ ہاروے صاحب کی فکر تو مجھے بھی تھی، بقول ان کی بیٹی کے وہ کل سے غائب ہیں اور ان کا فون بھی مسلسل بند ہے۔ ہاروے صاحب کے بھی کئی آدمی تھے لیکن مجھے ان کے کسی خاص آدمی کا پتہ نہیں تھا، ورنہ میں اس سے دریافت کر لیتا۔ تھوڑی دیر کے بعد ملازم چائے لے آیا، وہ کپ میز پر رکھ کر جانے لگا تو میں نے کہا، سنو۔ جی صاحب، اس نے پلٹ کر جواب دیا۔ ہاروے صاحب کا نمبر دوبارہ ٹرائی کرو، شاید آن ہو چکا ہو۔ ملازم نے جیب سے سیل فون نکال کر ہاروے صاحب کا نمبر ٹرائی کیا، پھر مایوسی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں صاحب، نمبر بند ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میرا دماغ مسلسل انجانے اندیشوں میں گھرا ہوا تھا۔ میری چھٹی حس مسلسل کسی خطرے کا الارم بجا رہی تھی۔
اس خفیہ ٹھکانے پر میں اور ملازم ہی موجود تھے، ہاروے صاحب کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ بقول ہاروے صاحب کے یہ ان کا خفیہ ٹھکانہ ہے۔ رات کافی گزر گئی تھی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، کمرے میں ایئر کنڈیشن چلنے کے باوجود گھٹن کا احساس ہو رہا تھا، اس لیے میں کمرے سے نکل کر لان میں چلا گیا۔ میں لان میں پرسوچ انداز میں چہل قدمی میں مصروف تھا کہ اچانک میرے کانوں میں جھاڑیوں سے ہلکی سی سرسراہٹ پڑی تو میں بے اختیار چونک کر رک گیا۔ میں نے جھاڑیوں کی طرف پرغور نظروں سے دیکھا، ساتھ ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ چند لمحے جھاڑیوں کی طرف دیکھتا رہا کہ اچانک جھاڑیوں میں ایک بار پھر سرسراہٹ ہوئی، میرے حواس خمسہ بھی بیدار ہو گئے۔ میرا خیال تھا کہ شاید جھاڑیوں میں بلی ہوگی، اس لیے میں نے صرف نظر کیا اور جھاڑیوں کی طرف جانے کے بجائے میں اندر کی طرف بڑھ گیا۔ میں ابھی دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اچانک مجھ پر افتاد ٹوٹ پڑی۔ میرے سنبھلنے سے پہلے ہی حملہ آور نے میرے سر پر ڈنڈا مار دیا۔ میرے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی اور میں سر پر ہاتھ رکھ کر گول گول گھومنے پر مجبور ہو گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے نیلے پیلے سرخ رنگ کے تارے جھلملائے۔ میں دیوار سے ٹکرایا اور آہستہ آہستہ فرش بوس ہو گیا۔ ڈنڈے کی ضرب اس قدر زوردار تھی کہ میرے دماغ میں تاریکی بھر گئی تھی، پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔